السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں ویورز کہ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اس میں آواز کا کوئی پرابلم تھا جس کی وجہ سے وہ صحیح ریکارڈنگ نہ ہو سکی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں اللہ تعالیٰ کس طرح یہود و نصارہ کو آخری نبی الزماں کے آنے کے بارے میں خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بتائیں۔ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے زبور میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اور آخری نبی کی امت کی بخشش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ارشادات فرمائے۔ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، عرب میں یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا اس بارے میں زیادہ باتیں کرنے لگے کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ پڑھا تھا اس کے آثار دن بدن ان کی نگاہوں کے سامنے آتے جا رہے تھے، اور اس لیے ان کے انبیاء اکرام نے بھی انہیں وہ تمام نشانیاں بتائی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے سے پہلے کائنات میں ہوں گی یا ان کی ذات میں جو موجود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی اور اس زبور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے داؤد، ان قریب تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ اپنی قوم میں صادق اور سردار ہوگا، میں اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھ سے کبھی ناراض ہوگا۔ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو تمام امتوں سے زیادہ افضل بنایا ہے، اس لیے کہ ان کی امت وہ کام فرائض حج اور جہاد کے فرائض ادا کرے گی جو ان سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام نے بھی ادا کیے۔ میں نے ان کی امت کو 6 ایسے انعامات بھیجے جو اس سے پہلے میں نے کسی امت کو نہیں بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یعنی ہم لوگوں کو جو خاص انعامات عطا کیے وہ کیا تھے؟ نمبر 1، اگر وہ بھولے سے یعنی نبی کی امت کوئی بھولے سے غلطی کر بیٹھے گی تو میں ان کی پکڑ نہیں کروں گا۔ نمبر 2، وہ غلطی ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لیں گے تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ نمبر 3، جو چیز وہ صدقہ کریں گے یعنی نبی کے امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جو صدقہ کریں گے میں آخرت میں اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ نمبر 4، میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور میں رسول اللہ کی امت کو اپنے خزانوں میں سے کثیر تعداد میں اور بہتر خزانہ عطا کروں گا۔ نمبر 5، وہ پریشانی کے وقت صبر کریں گے اور ساتھ ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے تو میں انہیں جنت انعام میں عطا کروں گا۔ نمبر 6، رسول اللہ کے امتی مجھ سے جو بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ ہاں، اگر کسی مصلحت کے طور پر میں نے ان کی دعا قبول نہ کی تو میں ان کو اس کا اجر آخرت میں ضرور دوں گا۔ اے داؤد، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دے گا تو میری جنت میں میرے قریب رہے گا، اور اگر کوئی آدمی ان کے لائے ہوئے دین کو جھٹلائے گا یعنی رسول اللہ کے دین کو جھٹلائے گا اور میرے احکامات کی توہین کرے گا تو میں اسے قبر میں عذاب دوں گا۔ جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھ پر ماریں گے یہاں تک کہ اس کو جہنم کے نچلے درجے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے پیغمبری کس کو عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتب میں بھی کیا اور سابقہ امتوں سے عہد و پیمان بھی لیے کہ اگر وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دور میں آ جائیں تو تم ان کی ہر ممکن مدد کرنا اور ان کی اتباع کرنا۔
اللہ کا شکر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت کی نجات کی وہ تمام تعلیمات ہمیں چھوڑ دی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے کہ اس سے ہم مزید ہدایت پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری بخشش کے تمام ذرائع بتا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انجیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیاں بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔